معزز ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرے، اور وہی عزت والا اور بخشنے والا ہے۔ معزز ناظرین، جس طرح اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ موجود ہیں، ایک اچھے اور نیکوکار اور دوسرا برے گناہگار اور کفار لوگ، اسی طرح اللہ رب العزت نے آخرت میں بھی دو مقامات تیار کیے ہیں، ایک اچھے لوگوں کے لیے جسے جنت کہا جاتا ہے، اور دوسرا مقام کفار اور گناہگار لوگوں کے لیے جسے جہنم کہا جاتا ہے۔ معزز دوستو، جہنم وہ مقام ہے جو اللہ رب العزت کے غضب اور جلال کو ظاہر کرتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے مشرکین اور کفار اور گناہگار لوگوں کے لیے قائم رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ گناہگار مسلمان ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت جہنم میں ڈالے گا۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جہنم بہت بڑی ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جہنم کی ان خوفناک وادیوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں صرف مسلمانوں کو عذاب دیا جائے گا اور مسلمانوں کو خوفناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی یہ خوفناک وادیاں کون کون سی ہیں، اور وہ کون سے بدبخت مسلمان ہیں جن کو ان کے گناہوں کے سبب جہنم کی ان وادیوں میں سزا دی جائے گی، اور وہ گناہ کون کون سے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہگار مسلمانوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا لیں۔ دنیا اسلام کے معزز ناظرین، میں ہوں سید احسن رضا، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو 7ویں زمین کے نیچے بنایا ہے، اور جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور پھر ہر طبق کے اندر بہت ساری خوفناک وادیاں ہیں کہ جن کے اندر گناہگار لوگوں کو بہت سی دردناک سزائیں دی جائیں گی۔ جہنم کی شکل و صورت کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے دن جہنم کو اپنی جگہ پر لایا جائے گا تو اس کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ معزز دوستو، اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی بڑی ہے اور کتنی خوفناک ہے۔ جہنم کے اندر اللہ رب العزت جہنمیوں کو طرح طرح کے خوفناک اور دردناک عذاب دے گا۔ ان عذابات کی کیفیتوں کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ عذابات کس نوعیت کے ہوں گے اور کتنے دردناک اور خوفناک ہوں گے، اور ان عذابات سے انسانوں کو کس قدر تکلیف اور اذیت پہنچے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ سے بار بار جلایا جائے گا یہاں تک کہ وہ جل بن کے کوئلہ ہو جائیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ان کو دوبارہ ایک جسم عطا کرے گا اور نیا گوشت دیا جائے گا، اور ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر جہنم کی آگ سے ان کو جلایا جائے گا، اور یہ عذاب ان کو بار بار ہوتا رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی تپش سے 69 گنا زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کو اس طرح سے عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ جہنمیوں کو لٹا کر اس کے سر پر ایک پتھر کو مارے گا، جس سے جہنمیوں کا سر کچلا جائے گا، تو وہ پتھر لڑک کر تھوڑا دور چلا جائے گا۔ جب وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھانے کے لیے جائے گا اور اس پتھر کو اٹھا کر واپس آئے گا تو اس جہنمی کا سر پہلے کتنا واپس صحیح ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ فرشتہ دوبارہ اس پتھر کو اس جہنمی کے سر پر مارے گا، پھر وہ پتھر دوبارہ سے لڑک کر تھوڑا دور چلا جائے گا، اور پھر جب وہ فرشتہ دوبارہ اس پتھر کو اٹھا کر واپس لائے گا تو اس جہنمی کے سر پر دوبارہ وہ پتھر مارے گا، اور یہ عذاب اس جہنمی کو بار بار ہوتا رہے گا، اور بار بار اس جہنمی کا سر کچلا جائے گا۔ معزز دوستو، اب بات کرتے ہیں جہنم کی ان وادیوں کی کہ جن کے اندر مسلمانوں کو ان کے گناہوں کے سبب عذابات دیے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، کہ اگر اس کی نمازیں ٹھیک ہوئی تو اس کے تمام اعمال ٹھیک ہوں گے، اور اگر اس کی نماز فاسد ہوئی تو اس کے تمام اعمال فاسد ہوں گے۔ معزز دوستو، جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اس وادی میں ان جہنمی مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بلا عذر نمازوں کو چھوڑتے رہے اور جو لوگ نمازوں کو نہ پڑھتے رہے، جیسا کہ کتاب الکبائر میں منقول ہے کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اگر اس کے اندر دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو اس وادی کی گرمی سے وہ پہاڑ پگھل جائیں گے، اور یہ وادی ان جہنمی مسلمانوں کا ٹھکانہ ہے جو لوگ نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں
اور نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ معزز دوستو، اسی طرح جہنم کی ایک اور وادی ہے کہ جس کا نام سقر ہے۔ اس وادی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 29 کی سورہ مدثر کی آیات نمبر 42 اور 43 میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہیں کیا بات جہنم میں لے گئی؟ وہ بولے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے سقر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور لفظ سقر جہنم کی وہ خوفناک وادی ہے کہ جہاں ان گنہگار مسلمانوں کو رکھا جائے گا جو بے نمازی تھے اور مسکینوں کو کھانا نہ کھلاتے تھے۔ معزز دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والا انسان اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر 3 تحریریں لکھی ہوں گی۔ نمبر 1 کہ اے اللہ رب العزت کا حق ضائع کرنے والے، اور نمبر 2 اے اللہ رب العزت کے غضب کے ساتھ منسوب، اور نمبر 3 کہ جس طرح تو نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے حق کو ضائع کیا، آج اسی طرح تو بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم ہو جا۔ معزز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے اندر پہاڑ ڈالے جائیں تو اس کی تپش سے وہ بھی پگھل جائیں گے، اور جہنم خود بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے۔ اور جہنم کی اس وادی میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ رب العزت جہنم میں ان کو عذاب تو دے گا ہی، لیکن بروز قیامت جب ان لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کی زبان توتلی ہوگی اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ان لوگوں کی گردن کے اندر آگ کا ترازو ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تولو، اور 2 پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو 50,000 سال تک اسی طرح عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس حدیث مبارک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو کاروبار کرتے ہیں اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے جہنم میں ایک وادی کو مقرر فرمایا ہے جہاں پر اللہ رب العزت ان لوگوں کو بروز قیامت دردناک اور خوفناک عذاب دے گا۔ معزز دوستو، اسی طرح جہنم کی ایک اور وادی ہے کہ جس کا نام الغی ہے۔ اس خوفناک اور دردناک وادی کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا، جہنم کی اس خوفناک وادی میں ان گناہگار لوگوں کو رکھا جائے گا جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے نمازوں کو ضائع کر دیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ مریم کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتا ہے، تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ پر آئیں گے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا ہوگا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوگی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ معزز دوستو، اسی طرح جہنم کی ایک اور وادی ہے کہ جس کا نام وادی اودیا ہے۔ معزز دوستو، اس وادی کے اندر بھی بے نمازیوں کو دردناک عذاب دیے جائیں گے۔ معزز دوستو، نماز ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا، اور نماز ہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ حکم دیا، اور نماز ہی کے بارے میں قیامت کے روز سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل امین کچھ پریشان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل امین، کہ کیا معاملہ ہے کہ میں آپ کو آج غمزدہ دیکھتا ہوں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ رب العزت کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اور اسی جہنم کو دیکھنے کی وجہ سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل امین، مجھے بھی جہنم کے حالات و واقعات سناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جہنم کے کل 7 درجات ہیں، اور اس کے سب سے نچلے حصے میں اللہ رب العزت منافقین کو رکھے گا، اور اس سے اوپر والے درجے میں یعنی 6 درجے میں اللہ رب العزت مشرکین کو ڈالے گا، اور جہنم کے 5ویں درجے میں اللہ رب العزت سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالے گا، اور جہنم کے 4تھے درجے میں اللہ رب العزت آتش پرستوں کو ڈالے گا، جبکہ جہنم کے 3رے درجے میں اللہ رب العزت یہودیوں کو ڈالے گا، اور جہنم کے 2 حصے میں اللہ رب العزت عیسائیوں کو ڈالے گا۔ یہ کہہ کر جبرائیل امین خاموش ہو گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، تم خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ جہنم کے پہلے درجے میں اللہ رب العزت کن لوگوں کو ڈالے گا؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کے پہلے درجے میں اللہ رب العزت آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کو ڈالے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت کے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غمگین ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا شروع کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دن ایسے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے اور نماز سے فارغ ہو کر واپس اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔
اور دروازہ بند کر کے اللہ رب العزت کے ہاں رو رو کر دعائیں کرتے۔ صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل دیکھ کر بے حد حیران ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور گھر بھی نہیں جاتے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کو تیسرا دن ہوا تو صحابہ اکرام سے رہا نہ گیا، تو چند صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر تشریف لائے۔ صحابہ اکرام نے دروازے پر دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ صحابہ اکرام بہت پریشان ہوئے اور غمزدہ ہو کر لوٹے کہ رستے میں کسی صحابی کو جناب سلمان فارسی ملے، تو انہوں نے حضرت سلمان کو اس واقعے کے متعلق بتایا اور حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ پتہ کریں۔ جب حضرت سلمان فارسی گئے اور ان کو بھی کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے یہ ماجرا حضرت علی علیہ السلام سے بیان فرمایا۔ جب حضرت سلمان فارسی نے حضرت علی علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے سوچا کہ جب اتنی صحابہ اکرام جیسی ہستیوں کو سلام کا جواب نہ ملا تو میرا جانا بھی مناسب نہیں، اس لیے حضرت علی علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب مل جائے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تمام احوال بیان فرمایا، تو جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا حجرے میں تشریف لائیں اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام ہو۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی اور لخت جگر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آواز سنی تو اٹھ کر دروازے کو کھولا اور سلام کا جواب دیا، تو چنانچہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ 3 روز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، مجھے میری امت کا غم کھائے جا رہا ہے کہ میری امت کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، اس لیے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت میری امت کے گناہگار مسلمانوں کو معاف فرمائے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سجدے میں چلے گئے اور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کرنے لگے کہ یا رب العالمین میری امت کے لوگوں پر رحم فرما اور ان کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدے میں یہ دعا مانگنا تھا کہ اللہ رب العزت کا مقرب فرشتہ جبریل امین اللہ رب العزت کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ فرمان سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور فرمانے لگے کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ بروز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کا محب رکھے، آمین۔